بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا مختصر سا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت کا 10واں سال اور بعض روایت کے مطابق 5واں سال تھا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا حال یہ تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی وہیں قدم پڑتا تھا۔ اسی تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بن کر انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ پھر فرشتے آپ کو آسمان پر لے گئے، آسمانوں کی سیر کرائی اور کچھ نبیوں سے ان مقامات پر ملاقات بھی ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے اور چلتے چلتے حوض کوثر پر گزر ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے اور وہاں پر ایسی چیزیں دیکھی جو کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کا گمان وہاں تک پہنچا۔ پھر دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جس میں ہر قسم کے عذاب دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور فرمایا کہ اگر میں اس کے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور تک پہنچے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا ہدیہ عطا فرما کر اعزاز و اکرام فرمایا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کم کرنے کا مشورہ دیا۔ بالآخر 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان تمام جگہوں کی سیر اتنے کم وقت میں ہوئی کہ ابھی دروازے کی زنجیر کی حرکت بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات بیان کیے تو لوگ حیران ہو گئے، اور کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، اور کوئی مذاق اڑا رہا ہے، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ بہرحال لوگوں نے امتحان کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے کہ دیکھنے کے بعد انسان جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بے چینی ہونے لگی، اور لوگوں نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے متعلق سوال کیا۔ چنانچہ آپ کے معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتلا دی اور کفار حیران ہی رہ گئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام باتوں کو سچ مانا۔ آپ کا لقب اسی وجہ سے صدیق پڑا۔ آپ لوگوں کو اس سے پہلے معراج کا واقعہ مختصر طور سے بتایا گیا۔ اب ہم آپ کو یہاں سے اسلام کے لیے کی گئی لڑائیوں کی غزوات کی تفصیلات بھی بتلاتے ہیں۔ اسلامی غزوات اور جنگ میں سب سے پہلی جنگ بدر پیش آئی 2 ہجری میں۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اور جن کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی اور کافروں کو ناکامی دی۔